إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ہم صلی اللہ رب العالمین کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی دولت سے، اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہم صلی وسلم۔ حاضرین، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 95 کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے، اگر یہ قریے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے، ہوتا کیا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر زمین و آسمان کے سارے خزانے کھول کے رکھ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کیا، ایمان والے اور تقوی والے راستے کو انہوں نے نہیں چنا۔ ہوا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے سبب ان کو سخت پکڑ میں لے لی۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری وہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو، ایسے قوموں کو دنیا کے اندر ہی سزا سے دوچار کرتا ہے۔ حاضرین، آئے دن صبح و شام انسان گناہ کرتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ایسے ایسے نافرمانی کے کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسے انسان کو جو سزا اللہ تعالیٰ جو ہے دے گا سو دے گا، لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اسی دنیا کے اندر دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کہتے کسے ہیں۔ کچھ گناہ ہیں جیسے زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے، یہ سب تو وہ گناہ ہیں جن کو دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم ان تمام چیزوں کو غلط سمجھتی ہے، برا سمجھتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں، شریعت کی اصطلاح میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسم یا رسول اللہ، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگوں جو بات بھی تمہارے دل میں ڈر پیدا کر دے، خوف پیدا کر دے، کھٹک پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں یہ چیز ناگوار ہو اور تمہیں یہ چیز ناپسند ہو کہ تمہارے سلسلے میں وہ بات دوسروں کو معلوم ہو جائے، وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس نوٹ ہے، پھٹی ہوئی نوٹ ہے، اب اس نوٹ کو چلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسری نوٹوں کے درمیان رکھ کر کے دکان والے کو دے دیتا ہے۔ اب جب دکان والا نوٹوں کو گننا شروع کر دیتا ہے، اس انسان کے دل میں ایک عجیب طرح کا ڈر، ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں اس دکان والی کی نظر اس پھٹی ہوئی نوٹ پر نہ پڑ جائے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ ایک انسان کہیں پر سفر کر رہا ہے، ٹرین میں یا بس میں سفر کر رہا ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ ٹکٹ کے بغیر ٹکٹ لیے سفر کر رہا ہے، تو پورے سفر کے دوران اس انسان کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ٹرین کا ٹی ٹی آ کر کے، بس کا کنڈکٹر آ کر کے مجھے پکڑ نہ لے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، انسان اس دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے یا پھر انسان سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان گناہوں کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ان گناہوں کے اثرات انسان کے، قوموں کے اجتماعی زندگی میں بھی پڑتے ہیں اور انسان کی انفرادی زندگی میں بھی پڑتے ہیں۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیسے سزا دیتا ہے؟ جب قوموں کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہے، ہر طرف گناہ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو دنیا کے اندر ہی سزا سے دوچار کرتا ہے۔ قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرے بھرے باغات اور بہت ساری جو ہے نعمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے کہا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اے قوم سبا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ لیکن قوم سبا نے کیا کیا؟ فاعرضوا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ جب انہوں نے کھلواڑ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کے ساتھ کیا کیا؟ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، کہ جب قوم سبا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے ناشکری کی، نافرمانی کی، تو ہم نے ان پر ایسا زبردست زوردار سیلاب نازل کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے ہرے بھرے باغات، ان کے لہلہاتے کھیت آن کی آن میں، چٹکی میں جو ہے کانٹے دار میدان میں، کانٹے دار درختوں میں تبدیل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ قوموں کے اندر جب برائیاں پھیل جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو اس دنیا کے اندر سزا سے دوچار کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس کے اجتماعی گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر دنیا ہی میں ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، ایسے حکمران جو لوگوں کا خون چوسنے والے ہیں۔
ایسے حکمران لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کے امن و سکون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ نیکی کا حکم دیا کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکا کرتے رہو۔ اگر تم لوگوں کو نیکی سے نہیں روکو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے لوگوں کو نہیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرو گے، برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے، تو لہذا ہوگا کیا؟ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، تم میں سے بدترین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا۔ ثم يدعو خياركم، پھر تم میں کے نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا بہت ہی ظالم اور جابر گورنر گزرا۔ لوگوں پر جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آئے، کہا کہ امام محترم یہ حجاج بن یوسف لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ناحق مارتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ لوگوں اگر یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمران ہم پر مسلط کیا گیا ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ جب بھی دیکھو کسی ملک میں کسی ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا گیا ہے، کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کیا گیا ہے اور وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تو یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک ہم دین پر قائم ہیں، کہاں تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور کہاں تک ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں اور غفلتوں کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ابن ماجہ اور حاکم کی ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 گناہ ایسے ہیں، اگر وہ 5 گناہ اس امت کے اندر آ جائے تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سزائیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ اے مہاجرین کی جماعت، خمسن 5 گناہ ایسے ہیں اگر وہ گناہ اس امت کے اندر آ جائے تو اس امت کے لیے کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی باقی نہ رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلا وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کے اندر وہ گناہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسی دنیا کے اندر سزا دیتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لم تظہر الفاحشہ، لم تظہر الفاحشة فی قوم حتی یعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ لوگوں جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر عریانیت، برہنگی، ننگا پن، زنا کا کلچر عام ہو جائے، حتیٰ یعلنوا بها، برائی اتنی پھیل جائے، برائی اتنی عام ہو جائے کہ جس برائی کو لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر کے کرتے تھے، پردے کے پیچھے کیا کرتے تھے، آج وہ برائی لوگوں کے سامنے کریں گے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کرنے لگیں گے۔ الا ابتلوا بالطاعون، جب یہ برائی کسی قوم کے اندر آ جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ طاعون کا مرض اس قوم کے اندر پھیلا دے گا، والاوجاع، اور ایسی بیماریاں، ایسے نئے امراض پیدا کر دے گا جو بیماریاں کے انسانی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دوسرا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ لوگوں جس معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کی برائی آ جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بازار میں جتنے کاروباری بیٹھے ہیں، جتنے بیچنے والے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایماندار نہیں۔ جو بھی بیچ رہا ہے لوگوں کا حق چھین کر کے، لوگوں کا حق مار کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، ڈنڈی مار کر کے بیچ رہا ہے۔ محترم حاضرین، جس قوم کے اندر یہ برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر فقر و فاقہ نازل کر دیتا ہے۔ اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی، بے روزگاری کو مسلط کر دیتا ہے اور ظالم و جابر بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے
تیسرا گناہ اگر اس امت کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر اس امت کو سزا دے گا. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. کہ جس معاشرے کے مالدار لوگ، جس معاشرے کے امیر لوگ زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے، مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کو روک دے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اے حضرت انسان، تمہارے گناہ تو ایسے ہیں، تمہارے گناہ تو ایسے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ اتارے، بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرے. لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس دنیا میں صرف تم نہیں رہتے، اس دنیا میں تمہارے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی رہتی ہے. ان جانوروں کی خاطر، ان مخلوق کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش کو نازل کرتا ہے. چوتھا گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. کہ جو معاشرہ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو بھلا دے، اپنی منمانی زندگی گزارے، کتاب اللہ اور جو ہے سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. پانچواں گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. کہ جس معاشرے کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ کے مطابق حکومت کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حکومتوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، بغض و عداوت دشمنی کو ان کے اندر جو ہے پھیلا دے گا. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، یہ پانچوں گناہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہمارے سماج میں یہ پانچوں گناہ موجود ہے، اور ان پانچوں گناہوں کی سزا آج ہمیں مل رہی. تو یہ تھے اجتماعی گناہوں کا اثر، کہ اجتماعی طور پر جب قومیں گناہوں میں جو ہے مبتلا ہوتی ہیں تو کیسے ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر جو ہے عذاب نازل کرتا ہے. اب آئیے وہ گناہ کہ انسان انفرادی طور پر کرتا ہے، انسان کی اپنی زندگی میں جو ہے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس انسان کو سزا دیتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلی چیز کہ گنہگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو چھین لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے. سورۃ الانفال کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی تمیز سکھا دے. حق اور باطل کو انسان کب پہچانے گا، کب تمیز کرے گا؟ جب اس کے اندر علم ہوگا، اللہ کا علم ہوگا، تبھی وہ جو ہے حق اور باطل میں فرق کرے گا. محترم حاضرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظی کی کمزوری کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استاذ محترم، کیا بات ہے جب بھی میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں بڑی جلدی، بڑی آسانی سے اس کو بھول بھی جاتا ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کے جواب کو ایک شعر میں پروتے ہوئے کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. کہ جب میں نے اپنے استاذ وکیع سے اپنے حافظی کی کمزوری کی شکایت کی تو میرے استاذ نے مجھے وصیت کی، نصیحت کی کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے یہ بات بھی بتلائی کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سے اس کو محروم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنی عزت، اپنی فضیلت، اپنی قدر و منزلت کو گرا دیتا ہے، کھو دیتا ہے. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی عزت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دی ہے وہ انسان کو دی ہے. جب انسان اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہوں کے کام انجام دے، تو ایسے انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے انسان کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہتی. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایاکم والمعصیہ
इय्याकुम वल मासिया फ़इन्नल मासियता हल्ल सख्तु अल्लाह अज़्ज़ व जल। क्या मुआज़, अपने आप को गुनाहों से बचाना, इसलिए कि अगर तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का जो है गुस्सा, अल्लाह ताला का अजाब तुम पर हलाल हो जाएगा। इसी तरीके से गुनाहों की वजह से जब इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो याद रखो अल्लाह की मखलूक हमारी नाफरमानी करेगी। जिस तरह इंसान अच्छे काम करता है, नेकी के काम करता है, तो नेकी के कामों की वजह से इंसान, अल्लाह ताला दूसरे इंसानों के दिलों में उस इंसान के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा करता है। वैसे ही जब कोई इंसान गुनाह का काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उस इंसान के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला दूसरे इंसानों के दिलों में अदावत, नफरत पैदा कर देता है। उलमाए सलफ में से एक सलफ का कौल है, वो कहा करते थे, इन्नी ला अरा असर ज़ुनूबी अला अहली व दाब्बती, कि लोगों, जब भी मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता, मेरे घर में मेरी बीवी मेरी सरकशी करती, मेरी नाफरमानी करती। अरे इंसान तो इंसान, मेरा जानवर, मेरा घोड़ा भी मेरे साथ सरकशी करने लगता। मोहतरम हाज़रीन, गौर करने का मकाम है, जब भी देखो हमारे घर में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, हमारी बीवी हमारी नाफरमानी कर रही है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे साथ सरकशी कर रहे हैं, तो हमें अपने आप का मुहासबा करने की जरूरत है कि कहीं हम गुनाहों में मुब्तला तो नहीं। मोहतरम हाज़रीन, इसी तरीके से जब इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों को भी अल्लाह ताला छीन लेता है। कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारा खजाना अता कर रखा था। लोगों ने जब कारून से पूछा कि कारून बताओ तो सही, ये माल, ये दौलत, ये खजाना तुम्हें मिला कहां से, तो कारून ने तकब्बुर किया, अल्लाह ताला की नेमतों की जो है नाशुक्री की। क्या कहा? क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि लोगों, ये दौलत, ये माल, ये खजाना अगर मुझे मिला है मेरे इल्म की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे तजुर्बे की वजह से ये माल मुझे मिला है। कारून ने क्या किया? तकब्बुर किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला ने कारून के साथ क्या किया? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके खजाने समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। मोहतरम हाज़रीन, ये बात याद रखो, आज हम कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, इल्म के एतबार से हो, तिजारत के एतबार से हो, मालो दौलत के एतबार से हो, ओहदा व मनसब के एतबार से हो, अगर हम उस मनसब पर पहुंचने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा हश्र भी कारून की तरह ना कर दे। इसी तरीके से जब इंसान गुनाह करता है, तो गुनाहों से इंसान जो है इबादत में उसको जो है मज़ा नहीं आता, इबादत में इंसान को लज्जत नहीं मिलती। जब भी गुनाह करता है तो उसको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब इबादत करने आता है तो इबादत के अंदर उसको मजा नहीं मिलता, लज्जत नहीं मिलती, नेकी से उसके अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाती है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस के हवाले से फरमाते हैं कि जिस घर में कुत्ता बंधा हो वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकैफ यदखुलुल इल्म, फकैफ यदखुलुल इल्म अल्लज़ी हुवा नूरुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी क़ल्बिन फीही किलाबुश शहवात। जिस घर में कुत्ते बंधे हो वहां पर फरिश्ते ना दाखिल होते हो, तो सोचो उस दिल का क्या हाल होगा जहां पर वो दिल, जिस दिल के अंदर हमने जो है ख्वाहिशात जो है भर रखे हैं, जो है शहवत के कुत्ते हमारे दिलों में पल रहे हैं, तो ऐसे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के इल्म कैसे दाखिल होगा। तो पता चला कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाहों की वजह से इबादत की जो तासीर होती है, इबादत की जो लज्जत होती है, वो लज्जत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर जंग लगा देता है। अल्लाह ने कहा, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि हरगिज नहीं, इन्होंने इनके गुनाहों की वजह से आज जो है इनके गुनाहों की वजह से इनके दिलों पर जंग लग चुके हैं। मोहतरम हाज़रीन, जब इंसान के दिल पर जंग लग जाता है, कोई अच्छी बात, कोई वास, कोई नसीहत, कोई तकरीर, कोई खुतबा ऐसे इंसान के दिल पर कभी असर नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसदि लमुज़गा, अला इन्न फिल जसदि लमुज़गा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब, कि लोगों, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो इंसान का पूरा जिस्म सही और तंदुरुस्त हो जाए, और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो इंसान का पूरा जिस्म तबाह हो बर्बाद हो जाए। अला वहियल क़ल्ब, लोगों वो तुम्हारा दिल है।
دل اگر جوان ہے انسان جوان ہے، دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل اگر مردہ ہو جائے تو انسان چلتا پھرتا مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے دور رہ کر کے اپنے دل کے اندر جو ہے زندگی پیدا کرو، اپنی دل کی زندگی میں روشنی پیدا کرو۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں کہ راستے چلتے ہوئے فرشتے نے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے جو ہے زخم لگا تھا، اس زخم کا علاج میں نے داغنے کے ذریعے سے کیا۔ یہ قدیم زمانے کا علاج ہے جس میں آگ کے ذریعے سے علاج پر جو ہے زخم پر جو ہے داغا جاتا ہے، پرانے جو ہے زمانے کا علاج ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پشنا لگانے میں اور اسی طریقے سے آگ کے ذریعے سے داغنے میں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی، وَلَكِنْ أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ، لیکن میں اپنی امت کو آگ کے ذریعے سے داغنے سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ ایسا جو ہے علاج ہے جس سے انسان کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے پسنا جو ہے آگ کے ذریعے سے داغنے کا علاج کیا، اس کے بعد سے فرشتوں نے مجھے سلام کرنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کے بعد فرشتوں نے مجھے دوبارہ پھر سے جو ہے سلام کرنا شروع کیا۔ تو محترم حاضرین، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، صبح و شام ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، صبح و شام ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے کر رہے ہیں، تو سوچو تو صحیح کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ گناہ کا ایک آخری اثر بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ گناہ کا اثر انسان کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑا پہاڑ اس کے اوپر اب تک میں گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن کو گناہوں کا کس قدر احساس ہوتا ہے، ایک مومن کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اب تک میں وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان کافر، منافق بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک مکھی اڑ کر کے آئی، اس کے جو ہے ناک پر بیٹھی اور اس کے ہاتھ کے ایک ہلکے سے اشارے سے اڑ کر کے چلی گئی۔ منافق کے اندر، کافر کے اندر گناہ کا کبھی احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا رعب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کو کبھی معمولی مت سمجھو، گناہوں کو کبھی معمولی مت سمجھو۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ تو بہرحال گناہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے گناہوں کو بار بار اصرار نہیں کرنا چاہیے، بار بار دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے مومن بندوں کی صفت یہ بتائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ مومن بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے جب بھی وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کو بار بار دہراتے نہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ لوگوں اگر گناہ پر انسان اصرار کرے، گناہوں کو بار بار دہرائے تو چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، ویسے ہی ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اگر انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں توبہ استغفار کو لازم پکڑو۔ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، جب بھی ہم سے خطائیں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ وقال فی حدیث آخر 100 مرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم
میں ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور کرنے کا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب بندے، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک ہمارے ایام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہوں میں اپنے اوقات ہم گزار رہے ہیں۔ تو سوچو کس قدر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، خطائیں سرزد ہو جائے، تو فوراً صدق دل سے، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔